عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تہذیب میں تعمیر کا راہ چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، شعر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شعر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیوں اور خالی گوشت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر ہر بےہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کاہی کو بھیجتا۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو، جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین روم فرماتے ہیں، دوستی ہی کے ذریعے سے محبت اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی کے ذریعے صحت اور مرض لاحق ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے، یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اشارے کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، پانی جسم کو پاک کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاک کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اسی لیے حکم آیا کہ خاموش رہو۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جب شادی شدہ عورت کا مرد سے دل بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ایک پرواہ نہ کرنا، دوسرا بدتمیزی پر اتر آنا، تیسرا کہنا نہ ماننا اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کرنا۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، مت رکھو امید کسی سے مگر اپنے رب سے امید رکھ، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہوں سے ڈر۔